انداز سمرو لانگ بوٹ پھر نظر آنے لگ گئے عمران خان صاحب کے پاؤں میں۔ بلاول بھٹو زرداری اور مونس الہی کی وائرل ویڈیوز کا چرچا ہے سوشل میڈیا پر، اور ایک معاملہ ندیم افضل چند کا جنہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم اعلان کر دیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کے دامن پہ لگے خون کے دھبے کیا وہ دھل پائیں گے یا نہیں، یہ سوال اٹھایا گیا ہے، اور کیا آج کی سپریم کورٹ اپنے ماتھے پر اپنے دامن پر ایک وزیر اعظم کے قتل کا جو دھبا ہے، جو الزام ہے، وہ مٹانے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں۔ یہ معاملات ان پر بات کریں گے کیونکہ صورتحال عجیب و غریب قسم کی ہوئی ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایون ایک الیکشن کمیشن کے متعلق بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول ابھی تک جاری نہیں کیا، اس وجہ سے کنفیوژن ہے۔ انتخابات کے متعلق تو جتنے بھی ابہام تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن شیڈول ابھی تک جاری نہیں ہوا، اس لیے طرح طرح کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر بات اور آغاز جو ہے وہ کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے۔ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، یا عادتیں یا اصل جو ہے نا وہ جتنے بھی کھوتی اتنے آن کھلوتی، کہتے ہیں نا، مثال ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر ہر انسان جو فطرت ہوتی ہے، جہاں سے وہ اپنی طاقت لیتا رہا ہے اور جہاں سے کی وہ پیداوار ہے سیاسی طور پر، تو وہاں پر وہ لوٹ کر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ وہیں سے دوبارہ جا کر وہی طاقت لے۔ ایک تصویر سوشل میڈیا پر کسی نے وائرل کی ہے، کسی نے نہیں، شیر افضل مروت عمران خان صاحب کے اس وقت جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں وہ بڑا پارٹی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، متحرک کر رہے ہیں انتخابات کے لیے، کنونشن کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی اصل جانشین اب وہ ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، پولیس کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو بچ نکلتے ہیں وہاں سے، لوگ ان کے تحفظ کے لیے آ جاتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح 14 اور 15 مارچ کو لاہور میں عمران خان صاحب کے تحفظ کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے، اس میں ایک عمران خان صاحب اڑ کر پنچ مار رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب جو جھکے ہوئے ان کے قدموں میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس تصویر کو جب غور سے آپ دیکھیں گے تو اس میں عمران خان صاحب نے جو بوٹ پہنے ہوئے وہ فوجی بوٹ ہیں، لانگ بوٹ ہیں، فوجی شوز جو پہنے تھے وہ ٹھڈے مارنے والے شوز ہوتے ہیں وہ۔ تو ایک ظالم آدمی ہے باہر بیٹھے ہوئے، عاطف توقیر صاحب، ایکٹیوسٹ ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور ایک اپنا پروگریسو مائنڈ کے آدمی ہیں۔ انہوں نے بس اتنا اس پر کمنٹ کیا کہ بھائی جان خان کے بوٹ تو تبدیل کروا دیتے، مطلب آپ بڑا کہتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ہماری لڑائی جو ہے وہ جرنیلوں کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی فوج کے ان عناصر کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی ہے، تو پھر بوٹ تو ان کے پہنے ہوئے ہیں۔ یعنی نواز شریف صاحب کو دوبارہ اگر عمران خان صاحب ان کو سیاسی طور پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں، سیاسی کشتی یا سیاسی وہ دنگل، عمران خان صاحب وہ چپیڑوں والی لڑائی نہیں تھی پنجاب میں، چپیڑوں والی کشتی ہوتی ہے نا، ادھر دے ادھر دے، اڑ کے پڑتے ایک دوسرے کو، تو اگر وہ چپیڑ کشتی اگر وہ نواز شریف سے عمران خان صاحب جیتنا چاہتے ہیں یا جیتیں گے تو لانگ بوٹ عمران خان صاحب کے پاؤں میں ضرور ہو، ورنہ عمران خان صاحب نہیں جیت سکتے۔ اور یہ عمران خان صاحب کی نفسیات ہے، سائیکی ہے۔ وہ ایک دن کہتے تھے کہ جی جرنیلوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور جرنیل جو تھے قمر جاوید باجوہ، غدار، نیوٹرل، میر جعفر، میر صادق، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے ان کو، اور پھر ان سے ملاقات کے لیے ترلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر لندن پلان میں جنرل عاصم منیر نے نواز شریف سے وعدہ کیا کہ آپ مجھے آرمی چیف بنا دو، میں آپ کو عمران خان ختم کر دیتا ہوں۔ پھر آخر میں گرفتار ہونے سے کچھ دن پہلے تک عمران خان صاحب جو ویلاگ کرتے تھے اس میں کہتے تھے میں تو آرمی چیف سے رابطہ کرنے کو تیار ہوں، بیٹھنے کو تیار ہوں، میں فون کرتا ہوں آگے سے جواب ہی نہیں آتا، تو میں کیا کروں۔ تو نفسیات عمران خان کے اندر نہیں بیٹھی کہ فوج کی مدد کے بغیر فوج کی سیاست میں مداخلت، اور مداخلت بھی اپنے حق میں ہو، تب جا کر تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ جو لانگ بوٹ یا یہ جو بوٹ پہنے ہوئے ہیں، فوجی بوٹ عمران خان صاحب نے، فورسز کے بوٹ ہیں نا، پولیس والے بھی یہی پہنتے ہیں، فوجی بھی یہی پہنتے ہیں، ایون جو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ ہے وہ بھی اس طرح کے بوٹ پہنتے ہیں۔ تو وہ کالے بوٹ اور وہی فوجی والے بوٹ وہ دکھا کر نواز شریف پر حملہ کروایا جا رہا ہے، تو ذہن میں تو ظاہر چیزیں وہی ہیں نا بیٹھی ہوئی۔ اچھا، اب
ایک جو دوسری چیز جو میں نے کہی تھی کہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنا ایک اعلان ندیم افضل چند نے جو کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ندیم افضل چند عمران خان کی کابینہ کے حصہ تھے بطور اسپیشل ایڈوائزر. انہوں نے ہزارہ کلنگ والے معاملے پر اختلاف کیا، چھوڑ دیا، ریزائن کر دیا، اور پھر آگے چل کر پارٹی چھوڑ کر اپنی پارٹی میں واپس آ گئے، پیپلز پارٹی میں. تو ندیم افضل چند کو کابینہ کے دیگر ارکان کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس جو تھا، ریفرنس جو ہے جو معاملہ تھا، تحقیقات ہو رہی تھی، اس میں نیب نے طلب کیا تھا. ان سے پوچھا تھا کہ بتائیں یہ کیا ہوا تھا، بند لفافے میں منظوری وغیرہ جو بھی ایک الزام تھا. ان سے تفتیش ہوئی، پوچھ گچھ ہوئی، انہوں نے جا کر نیب میں اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی. پھر خبریں آئیں کہ ندیم افضل چند جو ہیں وہ نیب عدالت میں بھی عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ خبریں سوشل میڈیا پر پھٹے بنے، وائرل ہوئے، مین اسٹریم میڈیا پر خبر نہیں آئی اس طرح. تو ندیم افضل چند نے اس کی کیا تردید، اور تردید بھی انہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر، کارنر میٹنگ میں کھڑے ہو کر کی ہے اپنے حلقے میں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں مطلب اس ظرف کا آدمی نہیں ہوں کہ ایک بندہ جیل میں ہو اور میں اس کے خلاف جا کر گواہی دوں، اور سیاسی آدمی. مجھے نیب نے بلایا تھا، ایک ایجنسی آپ کو بلائے گی تو آپ جا کر اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے، جو بھی آپ کے علم میں تھا، جو بھی میرے علم میں تھا میں نے جا کے کیا، بتا دیا. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عمران خان کے خلاف عدالتوں میں جا کے گواہی دوں. ظرف والے آدمی یہی کیا کرتے ہیں نا، 4 دن ساتھ رہے، اب وہ ساتھ نہیں ہے تو جا کے گواہیاں دیتے پھرے. دوسری طرف عمران خان کے خلاف ہر بندہ گواہی دینے کو تیار ہے. عمران خان کی پوری کابینہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے کو، یہاں تک کہ اعظم خان گواہی دے کر آ گئے، جن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے سب سے لڑائی موڑ لی تھی، سب سے، کسی کو نہیں بخشا تھا. جہانگیر ترین جیسے محسن تک کو عمران خان صاحب نے بعد میں انتقام کا نشانہ بنایا. وزیر اعظم ہاؤس سے میں تو داخلہ ان کی بند کر دی، لیکن پھر ان کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے اوپر مقدمات، ان کو گرفتار کرو فوری طور پر. تو عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کم ظرف آدمی ہے، لیکن ظرف والے آدمی آج بھی ہماری سیاست میں ہیں، ندیم افضل چند جیسے. ندیم افضل چند نے جب پیپلز پارٹی چھوڑی تھی، میرے سامنے 2 مثالیں ہیں، اور دونوں میرے دوست بھی ہیں، شوکت بسرا صاحب اور ندیم افضل چند. شوکت بسرا کی ذات پر آصف زرداری صاحب کے جتنے احسانات ہوں گے شاید ندیم افضل چند پر نہ ہوں، مجھے پرسنل علم ہے ان چیزوں کا. لیکن جب شوکت بسرا صاحب نے پارٹی چھوڑی تو شوکت بسرا صاحب ٹی وی ٹاک شو میں آصف زرداری کرپٹ، پیپلز پارٹی کرپٹ، یہ وہی جو عمران خان چاہتے تھے وہی بولتے تھے. ندیم افضل چند نے یہ باتیں نہیں کی. انہوں نے اپنی اس وقت جو سابقہ قیادت تھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ریشنل بات کرتے تھے، ایشوز کے اوپر بات کرتے تھے. پھر جب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کر پیپلز پارٹی واپس جوائن کی، تب بھی کوئی انہوں نے عمران خان کے اوپر فیصل ووڈا کی طرح یا فیاض الحسن چوہان کی طرح یا ایون ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی طرح انہوں نے اس طرح حملے نہیں کیے. تو سیاست میں یہ ڈیسینسی جو ہے نا، آپ ٹھیک ہے پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، آپ کی الیکشن کی مجبوری ہوتی ہے، خاندان کی بہت مجبوریاں انسان کی ہوتی ہیں، آپ کے اوپر پریشر ہوتے ہیں، لیکن یار آپ نے نا ایک لمٹ رکھنی ہوتی ہے. ایک جو تہذیب ہے، ایک وقار جو ہے نا اپنا وہ رکھنا ہوتا ہے کہ یار آج آپ جس کے ساتھ ہیں، آج اس کے لیے آپ زمین آسمان کو ملا رہے ہیں، اور کل آپ جس کے ساتھ تھے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، پھر جس کے ساتھ آج ہیں کل اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر اس کو گالیاں دیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو مجھے بہت اچھی لگی ہے، مطلب ندیم افضل چند کی وہ ویڈیو جو خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے خود شیئر کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میرا ظرف نہیں ہے، میں جن کا ماننے والا ہوں ان کا سبق یہ نہیں ہے کہ جی میں جو جیل میں ہو، جو قید میں ہو، کسی قیدی کے خلاف میں گواہی دوں، یہ میرا ظرف نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، یہ اچھی بات ہے. یہ عمران خان کے باقی ساتھیوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا جی، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جیل میں پڑے ہوئے، اور پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب نے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ جی کیسا بیٹا ہے، کیسی اس کی غیرت اس کو گوارا کر رہی ہے کہ بوڑھا باپ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور وہ خود باہر بیٹھ کے عیاشیاں کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے. مونس الہی صاحب کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے باہر سے، بیرون ملک، اسپین وغیرہ میں میرا خیال رہتے ہیں تو وہاں کی ہوگی. ہاتھ میں وہ کپ ہے، وہ لمبا سا، وہ جو اپنا چائے کا ہے، کافی کا ہے، کوئی جوس ہے، کوئی بھی مشروب اس میں ہے، اور بڑا بنداس قسم کا نا، بڑا بے فکر قسم کے وہ چہل قدمی کرتے ہوئے پی رہے ہیں، اور مطلب انجوائے کر رہے ہیں ماحول کو اور وہاں کو.
ظاہر ہے پاکستان میں یہ جو فیملیز ہیں یہ اس طرح انڈیپینڈنٹلی آزادانہ اور اکیلے تنہا پھر نہیں سکتے. یہاں تو لاؤ لشکر ہوتا ہے, ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں. جس کافی شاپ پہ, جس جوس کارنر پہ, جس ریسٹورینٹ پہ جانا بھی ہوتا ہے تو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ سرکار آ رہے ہیں تو یہ اتنی ٹیبلیں آپ نے خالی چھوڑنی ہے, اور پھر وہاں پر پہلے جا کر ان کے سیکورٹی والے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, یہ ایک طرح سے عیاشی بھی ہوتی ہے اور ایک طرح سے قید بھی ہوتی ہے. تو میں نے بلاول بھٹو سے 2-3 بار پوچھا تھا کہ یار آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ذرا آزادانہ نکلے اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ جا کر کہیں کلفٹن میں, کہیں ڈی ایچ اے کراچی میں, کہیں لاڑکانہ کی کسی گلی میں, لاہور کے کسی کافی شاپ پہ, اسلام آباد کے کوسار مارکیٹ میں جا کر بیٹھے گپ لگائے. تو کہتے ہیں یار وہ تو دل کرتا ہے لیکن معاملات ایسے ہیں سیکیورٹی کے, ہمیں اجازت ہی نہیں ہوتی, ہم تو ایک طرح سے قیدی ہیں, ہمیں جانے نہیں دیا جاتا کہ خبردار ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ. تو وہ آزادانہ ایک لائف انجوائے نہیں کر سکتے. تو ایک طرح سے عیاشی بھی ہے اور دوسری طرح سے ایک مطلب بندہ قید میں ہے. تو بہرحال باہر جاتے ہیں تو باہر ہی وہ والی عیاشی ان کو میسر ہوتی ہے, آزادی کم از کم. لیکن مونس الہی کی ویڈیو میں وہ جو ایک چیز ہے نا کہ یار باپ جیل میں ہے اور بیٹا باہر پھر رہا ہے, ایک تانا جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کو ملتا تھا کہ بہن اور والد صاحب جیل میں اور وہ باہر بیٹھے, اور یہ تانا مونس الہی صاحب جیسے لوگ خود دیتے تھے. تو وہ ویڈیو وائرل ہے اور لوگ اس پر ظاہر طرح طرح کے کر رہے ہیں تبصرے. ایک اور ویڈیو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کوارٹ میں تھے, تو وہ میں اس پر آتا ہوں جو کوارٹ میں انہوں نے تقریر کی ہے, سپریم کورٹ سے سوال کیے اور جو درخواست اور استدعا کی ہے. وہاں پر وہ بلاول بھٹو کسی تنگ گلی میں سے نکل رہے ہیں اور گاڑی کی سپیڈ سلو ہے, سیکورٹی وغیرہ اس طرح نہیں ہے. تو ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو بنا لی ہے, گاڑی کے اندر بیٹھے سگریٹ ہاتھ میں, اور سگریٹ والے ہاتھ سے ہی ویو کر رہے ہیں. احتیاط کرتے ہیں, باہر ظاہر لیڈران جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پبلک میں ایسی چیز نہ کریں, سگریٹ نہ پئیں. یہ وہ چیز نوجوان ظاہر اس عمر میں سگریٹ تو پیتے ہی ہیں, سب اس عمر سے گزرتے ہیں. لیکن وہ جو تھا نا کہ گاڑی میں بیٹھ کر محتاط ہو کر سگریٹ پیتے ہیں بلاول بھٹو, لیکن وہ کیمرے میں آ گئے تو وہ ان کی ویڈیو وائرل ہے. لوگ مطلب کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ واہ جی واہ کمال ہو گیا, کیا تو سین ہے. جو پیار کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسرے لوگ جو محتاط ہو کر جو ناصح ہیں, جو نصیحت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس طرح نہ کرو بھائی, تھوڑا سا احتیاط کر لو. اور جو مخالفین ہیں ظاہر ہے انہوں نے تو اس طرح چیزیں کرنی ہوں گی, لیکن بہرحال اس کو اس طرح رد عمل دینا ہوگا. لیکن بہرحال بلاول بھٹو کو ان چیزوں کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. لیڈر کا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, اور اچھی چیزیں ہوں تو ظاہر ہے بہتر ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. اچھا, اب دوسرا جو سپریم کورٹ میں اپنا معاملہ چلا گیا ہوا ہے بھٹو شہید کے ریفرنس کا, چلا کیا ہوا ہے 12 سال سے پڑا ہوا ہے, پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اس میں اس کو پرسوں سپریم کورٹ نے سننا ہے اور 9 رکنی لارجر بینچ سن رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پہلی سماعت پر 12 کو جائیں گے اور جا کر وٹنس کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ریفرنس آصف زرداری نے بھیجا تھا بطور پریزیڈنٹ, اور سوال یہ تھا کہ جی یہ جو بھٹو شہید کا عدالتی قتل تھا اس کو سپریم کورٹ کس نظر سے دیکھتی ہے, اور یہ فیصلہ برقرار ہے سپریم کورٹ کا یا نہیں, یا اس کو ذرا اپنی تاریخ درست کر لے سپریم کورٹ. تو آج بلاول بھٹو زرداری نے جو خطاب کیا کوہاٹ میں ورکرز کنونشن سے, اس میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر تو وہی تابڑ توڑ حملے کیے کہ جی ایک وہ ہے جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں, وہ الیکشن اس لیے لڑنا چاہتے ہیں تاکہ جیل سے نکل سکے. دوسرے وہ ہیں جو جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں, نواز شریف صاحب. اور دوسرا یہ کہ ہمیں کہا گیا کہ کے پی کے مت آؤ, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, اور ویسے بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, تو آپ ایویں آگے نا کھجل خوار مت ہو, یہ بات. لیکن جو اصل چیز جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں وہ ہے بھٹو ریفرنس کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ ایک بار پھر اپنے وہ الفاظ اور اپنی وہ بات انہوں نے دہرائی ہے کہ سپریم کورٹ کرائم سین ہے بھٹو کے قتل کا, جائے واردات ہے. سپریم کورٹ سہولت کار تھی فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی, مجرم جج تھے جنہوں نے بھٹو کا قتل کیا. سپریم کورٹ کے دامن پر خون کا دھبا ہے. تو کیا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب, انہوں نے ان سے سوال کیا, ان سے درخواست کی کہ کیا آپ اپنی دامن پر یعنی سپریم کورٹ کے دامن پر خون کے لگے دھبے دھو دیں گے, دھو سکتے ہیں, اور پھر آپ بے نقاب کریں ان جرنیلوں کو جنہوں نے بھٹو کو قتل کروایا, ان ججوں کو جو سہولت کار بنے, جنرل ضیاء الحق اور اس وقت کی سپریم کورٹ کے سارے جج صاحبان, اور ان کے متعلق فیصلہ دیں کہ انہوں نے ناانصافی کی تھی, تاریخ کے ساتھ انصاف کریں.
بھٹو کے ساتھ جو پاکستان کے آئین کا خالق، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کے ساتھ انصاف کریں اور تاریخ درست کر لیں کہ بھٹو جو ہے وہ قاتل نہیں تھا، بلکہ بھٹو کو قتل کیا گیا تھا عدالتی فیصلے کے ذریعے ایک آمر کی سہولت کاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے۔ تو بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا جو ہے وہ مرحلہ آنے لگا ہے، گو کہ ہے وہ عدالت میں، لیکن ظاہر اس کا تعلق سیاست سے ہے، پرسوں سے۔ اور پرسوں کے بعد میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طوفانی جو ہے نا وہ معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، تہلکہ خیزی ہوگی بہت بڑی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔